أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهله لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين واللعن دائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر حظي فيه من النوافل واكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله إلحاه الملحين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم یا کریم. ماہ مبارک رمضان کی 28ویں تاریخ گزر گئی. ماہ مبارک رمضان کو اللہ نے اس لیے اتنی اہمیت دی اس مہینے کو کہ اس میں ہم انسانوں کی تربیت ہو سکے اور ہم اللہ کا جو طریقہ ہے جینے کا سلیقہ جو اللہ نے انسانوں سے ایکسپیکٹ کیا ہے، جو سلیقہ انسان کو کامیاب کر سکتا ہے اور جو سلیقہ زندگی کا انسان کو زندگی کی ترقی کے راستے کی طرف لے جا سکتا ہے اور وہ زندگی دے سکتا ہے کہ جو خدا پسند زندگی ہے، اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، اس زندگی کو جینے کے لیے اور اس لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے تربیت کا مہینہ فراہم کیا.
دیکھیے پریکٹیکل لائف میں انسان جو ہے وہ یعنی عمل میں اس وقت عمل کے میدان پہ صحیح طریقے سے اتر سکتا ہے جب اس کے نظریات صحیح طریقے سے کلیئر ہو جائیں. جب تک نظریات اور آئیڈیالوجیز اور خیال و فکر انسان کی صحیح نہیں ہوگی، انسان عمل میں لاکھ زیادہ ہو لیکن وہ بے سود و بے فائدہ ہوتا ہے. لیکن جب انسان کی فکر تیار ہو جاتی ہے، اور فکر آپ دیکھیں ذرا سا آبزرو کیجیے گا، ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے یعنی خدا شناسی معرفت خدا. ان دعاؤں کے آئینے میں جو ہم روزمرہ کی دعائیں ہیں ماہ مبارک رمضان کی، ہر دن کی دعاؤں کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ دعائیں انفیکٹ ایک کیپٹل ہے، ایک سرمایہ ہے اور ایک ایسٹ ہے ہمارے لیے ہماری تربیت کرنے کا، اور ہمیں یعنی خدا پسند اور وہ زندگی سکھانے کا جو ہم کو اللہ سے زندگی قریب کر سکے اور ہماری زندگی کامیاب ہو سکے. انسان تنہا اور دنیا اور آخرت میں بھی ہمیں عزت مل سکے. تنہا کامیاب زندگی وہ زندگی ہے کہ جس میں انسان خدا کے ہمراہ ہو، جس زندگی میں انسان اس سلیقے کو اپنائے کہ جو خدا نے انسان کو دیا ہے. تو وہ معرفت کے بغیر، صحیح پہچان کے بغیر، صحیح فکر کے صحیح رخ اور صحیح ڈائریکشن ملے بغیر انسان کے لیے نہیں ہو سکتا. انسان کیا نام ہے، اچھا کام، انسان اچھی زندگی، دیندار یعنی ایسی زندگی کے جس میں انسانوں کا بھی احساس ہو، ایسی زندگی کے جس میں اللہ کے فرائض کا بھی احساس ہو، ایسی زندگی کے جس میں انسان خود بھی ذمہ دار ہو، ایسی زندگی کے جس میں انسان اپنے اعزاء و اقربا، دوست احباب کا بھی خیال رکھے، ایسی زندگی کہ جس میں اپنے جیسے دیندار اپنے دوسرے دینی بھائیوں کا خیال رکھے، ایسی زندگی کے جس میں انسان اپنے جیسے انسانوں کا خیال رکھے، چاہے وہ ہمارے دین سے ان کا تعلق ہو یا نہ ہو. ایسی زندگی کہ جس میں انسان عدل و انصاف کو پسند کرے، ایسی زندگی کہ جس میں انسان ظلم سے بیزار ہو، ظلم سے نفرت ہو، اس کو برائی سے نفرت ہو. یہ کب پاسبل ہے؟ جب انسان کی فکر صحیح ہو جائے. جب تک انسان کی فکر صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک انسان سلوگنز بہت بنا لے گا لیکن لائف اسٹائل اس کا اچھا نہیں ہوگا. بہت پوائنٹ کی بات ہے، آپ اس کو غور کیجیے گا. آپ سلوگن سے کبھی دھوکہ نہ کھائیے گا. چھٹے امام کے یا مثال کے طور پہ اعمال سے اور سجدوں کی ٹکروں سے کبھی آپ دھوکہ نہ کھائیے گا کہ بہت نماز پڑھتے ہیں اور بہت یہ کرتے ہیں، بہت وہ کرتے ہیں، بہت نذر کرتے ہیں، بہت فاتحہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے انظر کیف عقلہ. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے فلاں آدمی تو مولا بہت بات کرتا ہے، کیا کہنے. امام نے ایک بات کی، انظر کیف عقلہ، اس کی عقل کیسی ہے. آج کی جو دعا ہم آپ کی خدمت میں ابھی ترجمہ اس کا پیش کریں گے، اس میں کیا ہے، اللہ نے کیا اب تک آپ دیکھیں، اب تک جو دعائیں، آج 28واں دن ہے ماہ مبارک رمضان، اب 27 دن تک جو ہم نے دعا مانگی مسلسل خدا سے یہی دعا مانگی، خدایا سوری مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو، میرے عیوب کو، میرے تمام خامیوں کو دور کر دے. یہی دعا تھی مستقل. آج کی دعا آج تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے. آج کی دعا یعنی اب یہ کہ انسان یعنی اس سے توقع یہ ہے کہ اب تھوڑا سا آمادہ ہو گیا، اب یہ کہ اب اس کے اندر تھوڑی صلاحیت آ گئی ہے، اب گناہوں سے دور ہو چکا ہے، اب جو ہے گناہوں کی عادت ختم ہو چکی ہے، اب اس کے اندر جو ہے وہ برائی اس سے تھوڑی دور ہو گئی ہے. تو اب آج کیا اللہ سے مانگتے ہیں، اللہم وفر حظی فیہ من النوافل. خدایا آج کے دن مجھے توفیق عطا کر، میں زیادہ سے زیادہ نوافل یعنی نافلہ یعنی واجب کے علاوہ جو دوسری عبادتیں میں ان کو انجام دوں، غیر واجب مستحب عبادتوں کو انجام دوں. واکرمنی فیہ باحبار المسائل. کتنی یعنی اہم بات ہے. 27 دن کی تربیت کے بعد 28ویں دن اب ماہ مبارک رمضان کو صرف 3 دن بچے ختم ہونے کے لیے. اتنی فکر کو اس قدر جو ہے وہ پاک صاف کر دیا اور فکر کو ایک صحیح رخ مل گیا. اب ہم کہتے ہیں خدایا مجھے توفیق عطا کر کہ میں آج کے دن اپنے دینی مسائل کو میں صحیح طریقے سے سیکھ سکوں. وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل. بہت سارے وسیلے ہیں زندگی کے، ان میں سے وہ وسیلہ کہ جو مجھے تجھ سے قریب کر دے، وہ وسیلہ مجھے دکھا دے خدایا، مجھے اس وسیلے سے قریب کر دے. یعنی وہ وسیلہ جو مجھے اس سے نزدیک کر دے، قریب کر دے، میرے اور تیرے درمیان کے فاصلے کم ہو جائیں. خدایا وہ وسیلہ مجھے دکھا دے. یا من لا یشغلہ الحاح الملحین. اے وہ خدا کہ جسے اصرار کرنے والے اور الحاح کرنے والے لوگوں کا اصرار اور الحاح جو ہے اسے تھکاتا نہیں. کتنی عظیم درخواست ہے. آپ دیکھیں یہ تقریباً 27 دن کے بعد کی درخواست ہے نوافل کے بارے میں. یعنی کیا مطلب، خود یہ دعا کا اتنے دنوں کے بعد آنا یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ ہمیں پہلے جو ہے اپنے گناہوں کو پاک کرنا ہوگا. پہلے میں تو گناہوں سے پہلے بھی کہتا ہوں، گناہوں سے پہلے ہمیں پہلے اس ذات کو سمجھنا ہوگا جس کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، جس کے اطاعت کرتے ہیں.
تو الحمدللہ یعنی ہم و غم ہمارا 100 میں 80% ہم و غم ہمارا معرفت پہ جانا چاہیے. کیوں؟ ہماری فکر کو اگر صحیح دشا مل گئی، فکر کو صحیح رخ مل گیا تو انسان مختصر سے عمل سے بڑے بڑے کام انجام دے سکتا ہے. لیکن اگر فکر صحیح نہیں ہے تو بڑے بڑے اعمال انجام دے گا، لیکن انسان کیا نام ہے اس کی نجات جو ہے اس کی کامیابی بہت مختصر ہے. تو امپورٹنٹ سب سے پہلے کیا ہے، تو ہمیں اپنے فکر کو پاک و پاکیزہ بنانا ہے. اپنے فکر کی پاکیزگی کا مقدمہ میں نے عرض کیا، فکر کی پاکیزگی کا مقدمہ یہ خدا کو صحیح طریقے سے پہچانیے. معرفت خدا کا کیا مطلب ہے، میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتایا کیا مطلب ہے معرفت خدا سے. معرفت خدا کا مطلب اس کی صفات کو پہچانے، اس کے کمالات کو پہچانے، اس کے کاموں کو پہچانے، اس کے ارادوں کو پہچانے. اس کے بعد اپنے اور خدا کے درمیان کیا چیزیں رشتے کا سبب بنتی ہیں، کیا چیزیں خدا سے ہم کو کلوز کرتی ہیں، اس کو پہچانے. پھر ہمارے اور خدا کے درمیان کیا ریلیشن ایسا ہے، کن چیزوں سے ریلیشن بٹر ہوتا ہے، کن چیزوں سے ریلیشن خراب ہوتا ہے، اس کو پہچانے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اب آتی ہے عمل کی باری. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رکن اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ حصہ ہے. کیونکہ میں نے آپ مثلا معرفت خدا میں اگر صحیح کہیں بھی پیچیدگی ہو تو اچھا خاصا انسان، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا انسان جو وہ کہہ دیتا ہے کہ خدا نے میرے ساتھ علیہ باللہ ظلم کیا، خدا نے میرے ساتھ ناانصافی کی. جبکہ اصل خدا نے، میں نے عرض کیا، خدا نے کسی کو ناانصافی یا ظلم کرنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا. خدا نے سب کو پیدا کیا تاکہ ان کو فیض پہنچائے، ان کو فائدہ پہنچائے. خدا نے اس لیے ہم کو پیدا کیا. لیکن کیا ہے، کیونکہ معرفت صحیح نہ ہو، شناخت صحیح نہ ہو، پراپر انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اس کی وجہ سے انسان پھر اس طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس کے بعد کا مرحلہ، میں نے کل ایک چیز آپ کی خدمت میں کہہ دی، آج میں اس کو اور کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ایک چیز، ایک وقت ہے یعنی نوافل میں، مستحبات میں واجب کی ادائیگی جو میں نے کہا ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گی. لیکن ہمارے یعنی اگر ہمیں جہنم میں نہیں جانا تو ہمیں اپنے واجبات کو ادا کرنا. لیکن کس چیز سے ہم خدا سے قریب ہو سکتے ہیں؟ ما زال العبد يتقرب الی بالنوافل. اللہ نے ترقی، اللہ نے کامیابی، اللہ نے جو ہے وہ کامرانی مستحبات میں رکھی. واجب میں صرف انسان ذلت سے بچتا ہے، یعنی عذاب خدا سے بچتا ہے. لیکن مستحبات میں انسان کو ترقی ہے. مستحب کاموں، مثال کے طور پہ ما زال العبد يتقرب الی بالنوافل. بندہ سب سے زیادہ خدا سے قریب کب ہوتا ہے؟ نوافل کے ذریعے، نافلہ نمازوں کے ذریعے، نافلہ روزوں کے ذریعے. مثال کے طور پہ آپ کو اپنی میموری شارپ کرنی ہے، روزہ رکھیے. میموری شارپ کرنا ہے، ہمیشہ باوضو رہیے. میں ایک روایت آپ کو وضو کے حوالے سے بھی پیش کر دوں کہ نافلہ مستحب کاموں کا انسان کی زندگی میں کتنا اثر ہے. روایت کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ یعنی جس قدر انسان جو ہے باوضو رہنا ہمیشہ مستحب ہے. جس قدر انسان زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے انسان کرے. جتنا زیادہ آپ اپنے مال سے چیریٹی کر سکتے ہیں اپنا خرچہ بچانے کے بعد، اس کی کوانٹٹی اور اس کی مقدار امپورٹنٹ نہیں ہے. کوانٹٹی آپ کی مقدار امپورٹنٹ نہیں. جتنا بھی آپ کے لیے ہے، جتنا بھی آپ کے پاس ہے، آپ اپنے پاس سے جو بھی خرچ کر سکتے ہیں آپ وہ خرچ کیجیے. یہ آپ کو خدا سے قریب کرے گا. میں نے جناب موسیٰ کی وہ حدیث بھی آپ کو بتائی تھی. جناب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، خدایا اللہ نے جناب موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ جناب موسیٰ کاؤنٹ کرنے لگے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ جو کچھ بھی واجبات. تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ سب تم نے اپنے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا؟ میرے لیے بتاؤ کیا کیا. پھر ایک مرتبہ جناب موسیٰ خاموش ہو گئے کہ میرے پاس سمجھ میں نہیں میں کیا آنسر دوں. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم نے بھوکے کو کھانا کھلایا، بے لباس تھا، غریب تھا انسان، اس کو کپڑا پہنایا، انسان پیاسا تھا اس کو پانی پلایا. یہ کیا ہے؟ یہ ساری یہ واجب نہیں ہے انسان کے اوپر، مستحب ہے. اس سے انسان کو جو ہے وہ جو ہے عزت ملتی ہے، اس سے انسان کو کامیابی ملتی ہے، اس سے انسان کو ترقی ملتی ہے، اس سے انسان کے جو ہے واجب جو چیریٹیز ہیں آپ کے اوپر، جیسے خمس و زکوٰۃ، اس کو اللہ نے نہیں کہا کہ مثلا اس کے لیے ضمانت نہیں ہے کہ یقیناً اس کو دیں تو ہماری جان بچ جائے گی، نہ. لیکن مستحب صدقے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ کیا نام ہے، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے سے. وہ تو واجب چیریٹی، وہ تو ہم کو دینا ہی ہے، اس میں تو کوئی چوائس نہیں ہمارے پاس. لیکن مستحب صدقے کے لیے اللہ نے دیا. صدقے کے لیے اللہ نے کہا ہے روایت میں کہ مستحب صدقہ آئی بھی موت کو ٹال دیتا، مستحب صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹال دیتا. جو بھی اماؤنٹ پہ ہمیشہ کبھی کنفیوز نہ ہوئیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آ کے پوچھتے ہیں، بہت سے لوگ غریب لوگ تھے، فائنینشلی بہت مثلا اچھے نہیں تھے حالات ان کے، ٹھیک ہے، انفاق کی، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی بہت ساری تعریف ہوئی قرآن مجید میں. تو یہ لوگ پریشان ہوئے کہ ہم لوگ تو کچھ نہیں، ہم کیا کریں. آئے رسول خدا سے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ
ہم کیا خرچ کریں؟ قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ ان سے کہیے قل العفو، جو تم معاف کر دو، تم سے اگر کسی کا جھگڑا ہوا اس کو معاف کر دو، ٹھیک ہے، تم بخشش، یہ پیسہ نہیں ہے تمہارے پاس جو ہے کیا نام ہے دوسروں کو اپنے اخلاق سے معاف کر سکتے ہو، وہ کر دو، یہی تمہارے لیے انفاق۔ تو پیسے کا بہت زیادہ امپورٹنٹ، یعنی اماؤنٹ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن ہاں سب سے اہم چیز ہے کہ انسان کے اندر احساس آنا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان کے ایک اہم آبجیکٹو میں سے ایک فلسفہ یہ کہ انسان کے اندر اجتماعی سماجی احساس آنا چاہیے۔ اتفاق سے اس دفعہ جمعۃ الوداع جو ہے وہ بالکل شبہ قدر کے بعد آ گیا۔ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ آخری مثلا ایام میں جمعۃ الوداع آیا کرتا تھا، مگر یہ کہ کبھی ابتدا یعنی 22 کے بعد فوراً آ جائے یا 22 کو جمعۃ الوداع پڑ جائے، کبھی ایسا اتفاق ہوا اللہ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ 23 کو پڑ جائے۔ تو یہ جمعۃ الوداع کا فلسفہ کیا ہے؟ امام خمینی نے جو اعلان کیا تھا جمعۃ الوداع کو، کیوں اعلان کیا تھا جمعۃ الوداع کو؟ امام خمینی نے کوئی نئی چیز کا اعلان نہیں کیا تھا، انفیکٹ امام خمینی نے اس فریضے کو جو ہر انسان پہ ہونا چاہیے، ہر انسان کو اس مرحلے پہ پہنچنا چاہیے، امام خمینی نے اس کو ایک نام دے دیا۔ سب سے بڑا کام یہ تھا، البتہ یہ بھی بہت بڑا کام ہے اپنے آپ میں، کیونکہ امام خمینی کا اخلاص تھا، اس لیے دنیا بھر میں اس کو یوم قدس کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ انسان کے اندر اتنا احساس ہونا چاہیے کہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کے خلاف کیسے ہمارے دل میں درد ہو، ہمارے اندر تکلیف کیسے ہو، یہ ہم کو یہ احساس، یہ مستحب احساس ہے، یہ جو ہے یہ احساس ہم کو خدا سے قریب کرے گا۔ دوسرے اپنے ہم نو یا کم سے کم اپنے بھائیوں کے لیے ہمارے پاس احساس جو ہے کہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ظلم کے خلاف ہم کتنا بیزار ہوتے ہیں، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے لیے نفرت بنو، دشمن بنو، مظلوم کے لیے مددگار بنو۔ خوب ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ خوب اب میں آپ کو ایک سلیوشن دیتا ہوں کہ کیسے، فرض کیجئے ہم اسرائیل، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہندوستان میں بیٹھے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہیں، اسرائیل جو ہے وہاں فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا، مسجد اقصی میں جو ہے وہ اس کو منہدم کرنے کی کوشش میں ہے، ٹھیک ہے، یہ زیونسٹ اسپیشلی، ٹھیک ہے نا، وہ وہاں مثلا بچے بڑے مرد خواتین سب کا خون بہا رہے ہیں، ہم کیسے شریک ہوں ان کے اس غم میں، کیسے شریک ہوں، اور کیسے ہم ان سے انتقام لیں؟ ایک بہترین سولوشن آپ کو دیتے ہیں، اس کو یو کین آپ پریکٹس کر سکتے ہیں کہیں بھی رہ کے، جتنا پاسبل ہو آپ فائنینشیل سینکشن لگائیے اسرائیل کے اوپر، یہودیوں کے اوپر، یہودی اسپیشلی زیونسٹ کے اوپر۔ البتہ جتنے بھی میجورٹی جو ہے کیا نام ہے یہ جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ممکن ان کے ظلم کی مخالفت کرے، لیکن وہ ان کے ان کی کمائی کا ایک اسپیشل حصہ جو ہے وہ اسرائیل کو پروٹیکشن دینے کے لیے آتا خرچ ہوتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے ان کے پروڈکٹس کو بینڈ کرنا ہوگا، اپنے نفس پہ ضبط کرنا ہوگا۔ آپ اس ماہ مبارک کے رمضان میں عہد یہ دیکھیے کتنے لوگ، اگر یہ دیکھنا ہمارا روزہ قبول ہوا ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نماز روزہ قرآن مجید کی تلاوت کا اثر ہوا ہے کہ نہیں۔ جیسے ماہ مبارک سے باہر نکلیے اور دیکھیے آپ کے اندر مثلا کولڈ ڈرنک سے نفرت آئی ہے کہ نہیں۔ میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا ہوں، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو بہت سے لوگوں نے آپ کو فلسفہ سنایا ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، سوری ٹو سے اس سے جو ہے وہ مثال کے طور پہ فرض کیجیے جو ہے وہ کبھی کبھی اس کے اوپر اوون یا چولہے کے اوپر جو گندگی ہوتی ہے اس کو بھی صاف کرتے ہیں۔ یہ سب میں نہیں بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں دینی اعتبار سے ہمارے اندر نفرت آئی ہے۔ ایک ملک جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے مثلا کیا نام ہے ہمارے جیسے انسانوں کا خون بہا رہا ہے، مسلوں میں نہتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، مسجد خدا بیت جو ہے وہ قبلہ اول کو تباہ کرنے کی کوشش میں، ساری دنیا کو تباہ کرنے کی کوشش میں۔ عراق میں تباہی کس نے مچائی؟ اسرائیل نے مچائی۔ ایران میں تباہی کون مچانے کی کوشش میں؟ اسرائیل مچانے کی کوشش میں۔ لبنان میں کون تباہی کر رہا ہے؟ اسرائیل نے کروایا۔ جو بلاسٹ ابھی ہوا اتنا بڑا کچھ دنوں پہلے، 4-5 مہینے پہلے، کس نے کروایا؟ اسرائیل نے کروایا۔ سیریا کو قبرستان کس نے بنایا؟ اسرائیل نے بنایا۔ اتنی انسٹیبلٹی جو دنیا بھر میں خاص کر مسلم ورلڈ میں وہ کون کر رہا ہے؟ اسرائیل کر رہا ہے۔ خوب ہم کیوں مسلمان بیٹھے ہیں خاموشی سے؟ ہم کیوں نہیں؟ وہ مثال کے طور پر 42 سال سے ایران پہ سینکشن لگ رہا ہے، کیوں لگ رہا ہے؟ یو ایس لگا یا فرض کیجیے دوسرے یورپس لگا رہے ہیں، وہ کس کے پریشر پہ لگا رہے ہیں؟ اسرائیل کے پریشر پہ لگا رہے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں خدا سے اگر قریب ہونا ہے تو خدا سے قریب ہونے کا آبجیکٹو کیا ہے؟ طریقہ خدا سے اس وقت قریب ہوں گے جب ہم غیر خدا سے دور ہوں گے۔ جتنا زیادہ ہم غیر خدا سے دور ہوتے جائیں گے ہم خدا سے قریب ہوتے جائیں گے۔ جتنا زیادہ ہم ظلم سے بیزار ہوتے جائیں گے ہم خدا سے قریب ہوتے جائیں گے۔ جتنا زیادہ ہمارے اندر ظلم سے نفرت آتی جائے گی اتنے زیادہ ہم خدا سے قریب ہوتے جائیں گے۔
اور یہی چیز ظلم سے بیزاری آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور کیا نام ہے اپنے جیسے بنی نوع انسان کی، یہ کیا ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں، اب ماہ مبارک رمضان میں پہلی تاریخ کو آپ نے سنا ہوگا کہ رسول خدا خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر اتنا احساس ہونا چاہیے، تم افطار کر رہے ہو تو دوسروں کو بھی افطار کرو. کتنی تاکید کی ہے افطار میں، افطار کی کہ تو بولو بھی شقت تمر، ایک کھجور کا ٹکڑا تم کھلا دو، تمہارے پاس نہیں ہے کھجور کا ٹکڑا ہے اس سے بس ایک گلاس پانی سے افطار کرا دیے. واٹ ایور یو ہیو. کس لیے تھا؟ پہلے دن سے ہمارے اندر دوسرے کا احساس جاننا چاہیے. ماہ مبارک رمضان ہمارے اندر انسانی احساسات کو صرف خدا 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 معرفت خدا بیکار ہے اگر ہمارے اندر معرفت خدا کے ساتھ ساتھ انسانوں کا جو ہے وہ درد ہمارے دل میں نہ ہے. حقیقی معرفت خدا اس وقت آتی ہے جب انسانوں کا درد آئے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں ایک بات جو کل میں نے کہی اس کو میں آج کمپلیٹ کروں گا آپ کی خدمت میں. یہ احساس ہمارے اندر کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں دنیا کا مسلمان جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھول رہا ہے؟ کیوں نہیں ظالم کو پہچان رہا ہے؟ کیوں نہیں اچھا ہم کو لڑنا نہیں جگہ، یہاں سے ہم کچھ کر نہیں سکتے اپنے ملک میں بیٹھے. ہم صرف سمپلی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان پہ سینکشن لگا سکتے ہیں. میں اپنی پرسنلی اپنی بات کر رہا ہوں، آج تقریباً مور دین 8 ایئرس ہو گئے ہیں میں کولڈ ڈرنک اور حتی الامکان کوشش کرتا ہوں جہاں تک پروڈکٹس ہو اسرائیل کی میں نہیں استعمال کرتا، حتی الامکان کوشش کرتا ہوں، اور میرا انٹینشن یہ کہ میں ان پہ سینکشن لگاتا ہوں. اب تو مجھے کولڈ ڈرنکس وغیرہ سے تو خیر بالکل چھوٹ گیا، نفرت بھی ہو گئی، اب اچھی نہیں لگتی. تو یہ خیر پرسنلی میں بہت زیادہ پرسنلائز نہیں کرنا چاہ رہا. میرا انٹینشن تھا 2014 میں جب غزہ کو اسی ماہ مبارک رمضان میں نے قبرستان بنایا تھا، اس سے شب و روز اس وقت سے میرے ذہن میں تھا کہ ان پہ ہمیں سینکشن لگانا چاہیے. آج کتنے سال ہو گئے؟ 7 سال 8واں سال چل رہا. اگر ہر مسلمان یا ہم میں سے ہر ایک اپنے علاقے میں جو ہے یہ طے کر لے کہ ہمیں سینکشن لگانا ہے تو ہم کر سکتے ہیں، ان کو کمزور کر سکتے ہیں. کسی بھی ملک کو، کسی بھی خاندان کو، کسی بھی انڈسٹری کو، کسی بھی کمپنی کو اگر آپ کو نقصان پہنچانا ہے تو آپ سب سے پہلے کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس کی اکنامی کو کرش کیجیے. یہ جو سینکشن لگاتے ہیں ملک جو ہے ایران پہ 40-42 سال کا سینکشن لگا ہے کس لیے؟ کیا آبجیکٹو تھا ان کا؟ فلسفہ یہ تھا کہ ایران پہ سینکشن لگا کے ہم ایران کو گھٹنے ٹکوا دیں. کیسے لیبیا کو اور دوسرے ملکوں کو انہوں نے گھٹنے ٹکوائے، پھر تباہ بھی کر دیا اس کو. لیکن الحمدللہ یہ ملک جو ہے وہ اس کے پاس امام خمینی کے بقول ہمارے پاس ماہ مبارک رمضان ہے اور ہمارے پاس کربلا ہے. کوئی موت کی دھمکی دے گا تو ہم کربلا ہے ہمارے پاس، ہم مرنا بھی جانتے ہیں. کوئی بھوک کی دھمکی دے گا تو ماہ مبارک رمضان ہے میرے پاس، ہم بھوکے رہنا بھی جانتے ہیں. امام خمینی اب جو انسان اس فکر کے ساتھ جیے گا تو وہ کبھی ناکام تھوڑی ہوگا. الحمدللہ آج یہ ملک کتنا کامیاب ہے، آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرتا. الحمدللہ یہ ملک کی تاثیر نہیں ہے، اس نظریے میں آئیڈیالوجی میں تاثیر، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم میں تاثیر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے اندر یہ احساس کا بیدار ہونا ضروری ہے، تب ہم خدا سے قریب ہو سکتے ہیں. اور میں نے عرض کیا معرفت خدا کے ساتھ میں کل کی جملے کی یعنی اصلاح نہیں کروں بلکہ آپ کو ایک سینٹنس اضافہ کر کے بتا رہا ہوں. معرفت خدا کے ساتھ پھر ہر چیز اہمیت رکھتی ہے. معرفت خدا کے ساتھ انسان کی 2 رکعت نماز جو ہے وہ 70 سال ایک بغیر معرفت والے عبادت کرنے والے انسان کے برابر. ایک آدمی 70 سال جو عبادت کرے ٹھیک ہے، اور ایک جو معرفت نہ رکھتا ہوں، اور ایک انسان 1 گھنٹے جو ہے حتیٰ نہ عبادت بھی نہ کرے بستر پہ معرفت کے ساتھ سو جائے تو 1 گھنٹہ سونا جو ہے اس کے 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ آدمی سو بھی رہا ہے تو اطمینان کے ساتھ سو رہا ہے. اب وہ آدمی جو ہے وہ 70 سال عبادت بھی کر رہا ہے تو اس کے سامنے ظلم ہے، ستم ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ عبادت پہ عبادت کی جا رہا ہے. کتنے ہیں مسلمان دیکھیے گلا پھاڑ پھاڑ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں. کیسا تم گلا پھاڑو تو تمہارے سامنے تمہارے جو ہے وہ بنینو، تمہارے ہمنو، تمہارے دین میں تمہارے بھائی دینی ان کو مارا جا رہا ہے. تمہارے پاس تمہارے زبان پہ آواز نہیں ہے، تمہارے تم کچھ بول نہیں سکتے، تمہاری ہمت نہیں ہے، تم خانہ کعبہ کی چابی لیے بیٹھے ہو. یہ جو ہے وہ اس کو عبادت نہیں. خدا سے قریب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ خدا سے قریب ہونے کے لیے ہمیں نوافل یعنی فرائض واجبات کے علاوہ ہمیں جو اب یہ تو واجب کا مسئلہ، امر بالمعروف تو واجب ہے. انسان اگر یہ درد اگر انسان کے اندر نہ آئے تو پھر انسان خدا سے قریب نہیں ہو سکتا. انسان کو خدا کی معرفت خدا ہی نہیں مل سکتا. اور یاد رکھیے اگر انسان درد کے ساتھ جائے نا تو پھر وہ جہاں بھی جائے گا خدا اس کے ہمراہ ہو. آج آپ دیکھیے ایران پہ اتنے سینکشنز کس لیے آئے جانتے ہیں آپ؟ کس لیے اتنے سینکشنز ایران پہ ہیں؟ ایران پہ سینکشنز اگر آئے ہیں تو وہ اس لیے تھوڑی آئے ہیں کہ وہ صرف انقلاب لے کر آیا، ریوالٹ آیا. ایران پہ سینکشنز آئے ہیں کہ وہ فلسطین کو پروٹیکشن دے رہا. ایران پہ سینکشنز آئے ہیں کہ وہ
مثلا فلسطین پہ ظالمانہ قبضہ کرنے والوں کو کے خلاف آواز اٹھائیں. آج اپنا سلوگن ایران چینج کر دیں, دیکھیے کل سارے ٹائز ایز ہوتے جائیں گے, سب کچھ حالات بالکل کیا نام ہے ظاہری طور پہ اچھے ہوتے جائیں گے. یعنی یہ کیا وہی انسانی احساس ہے. کیا فائدہ ایسی نماز ایسے روزے کہ جہاں ہمارے اندر انسانی احساس نہ آئے. البتہ میں یہ عرض کر رہا ہوں, یہ چیزیں پریکٹس سے آتی ہیں. ہم کیسے پریکٹس کریں؟ ہم پہلے اپنے گھر کے بغل میں دیکھیں کہ ہم بھوکوں کا احساس میرے دل میں ہے کہ ہمارے محلے میں ہم دیکھیں ہمارے اندر غریب بچوں کا احساس ہے کہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو ہم دیکھیں ہمارے اندر دوسرے بچوں کی تعلیم کا احساس ہے. یہ وہاں سے اگر احساس آئے گا تو یہ احساس آہستہ آہستہ پودے کی شکل میں نہال سے بیج سے پودا بنے گا, پھر درخت بنے گا, پھر آہستہ آہستہ پھلدار بنے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ماہ مبارک رمضان اس مقام پہ لے جانے کے لیے اللہ نے ہم کو بنایا. اس ماہ کو اتنی امپورٹنس اس لیے دی کہ انسان اس مرحلے پہ پہنچ جائے. ہمیں اب اندازہ لگانا ہوگا. ابھی آج 28 دن ہو گئے, ہم اپنا بیٹھ کے تھوڑا سا اسسمنٹ کریں, تھوڑا سا تجزیہ کریں اپنا بیٹھ کے, تھوڑا سا اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں تک پہنچے. اگر ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو اپنے آپ کو براوو کہیں کہ بہت اچھی بات ہے, اچیومنٹ کا نام. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہاں میں اپنے اب جو کل کی بات ہے اس کو میں صحیح کروں. اس کے بعد جو ہے یعنی اضافہ کر رہا ہوں اس معرفت کے بعد اور اس عبادت کے بعد پھر وہ نوافل کی اہمیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. پھر اس میں سب سے بہتر عمل کیا آپ جانتے ہیں؟ سب سے بہتر عمل فرائض کی ادائیگی کے بعد, واجبات کی ادائیگی کے بعد, گناہوں سے پرہیز کے بعد, اللہ کی صحیح معرفت کے بعد سب سے بہترین عمل کیا جانتے ہیں؟ سب سے بہترین عمل ہے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری. کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ لوگ جنت بانٹ رہے ہیں. ہاں اگر بغیر عمل کے, بغیر معرفت کے, بغیر دین کو اہمیت دیے ہوئے اگر کوئی جنت بانٹے تو وہ جنت کوئی اہمیت نہیں رکھتی. پھر وہ جھوٹ ہے, وہ سلوگن ہے, وہ دھوکہ ہے, آپ کے ساتھ فریب ہو رہا ہے, آپ کو لوٹ کے کوئی لے جا رہا ہے, آپ سے صرف اپنا جو ہے وہ اپنی جیب گرم کر کے چلا جا رہا ہے, دین آپ کو نہیں لے کے جا رہا. لیکن ہاں آپ کو فرائض واجبات یہ ادا کرنے کے بعد اب بہترین عمل امام حسین علیہ السلام پہ گریا. میں ایک مثال دوں آپ کو. آیت اللہ خمساری کے لیے امام خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ ان کی شخصیت کیسی تھی, تو اتنی عظیم شخصیت تھے حوضے کی, اور حوض علمیہ کی اتنی عظیم شخصیت تھے. امام خمینی کہتے ہیں کہ ان کے مقام و منزلت کے بارے میں تم بات کرتا ہوں, مجھے تو ان کی عصمت کے بارے میں مجھے شک ہے. یعنی اس قدر پارسا شخصیت تھے. وہ آیت اللہ خمساری سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے لیے آپ کی زندگی میں کون سا سب سے بہترین عمل ہے, کون سا سب سے بہترین عمل ہے؟ آپ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہا کہ میں نے اتنا سب کام کیا اپنی زندگی میں, لیکن ہماری نجات کے لیے ایک کام سب سے یعنی اس کام سے زیادہ کوئی دوسری چیز کام نہیں ہے. سب سے زیادہ کام میرے لیے ایک ہی چیز آئی. اتنا سب کچھ کیا میں اپنی زندگی میں, اتنے اسٹوڈنٹس پالے میں نے اپنی زندگی میں نے اتنی گویا عبادتیں کی, اتنے سب کچھ کیا, لیکن ایک کام میرے لیے سب سے زیادہ کام ہے. وہ کیا جانتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام پہ گریا. وہ اتنا اہم ہے گریا, ہاں معرفت کے ساتھ گریا ہے, بغیر معرفت کے نہ. جناب حبیب ابن مظاہر کو کسی نے خواب میں دیکھا. جناب حبیب ابن مظاہر کو تو کسی نے خواب میں دیکھا, اسے پوچھا, نقل کرتے ہیں بعض لوگ کہ کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری آرزو یہ ہے کہ کاش مجھے دوبارہ واپس بھیجا جائے, میں امام حسین علیہ السلام کے اس مجلس میں جا کے بیٹھوں جائے, امام حسین پہ آنسو بہائے جائے. یہ چیز ہے. تو یہ کون سے آنسو ہے؟ یہ معرفت کے ساتھ یہ وہ آنسو ہے کہ جس میں انسان کو قدر ہے, اہمیت ہے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی, اس کو احساس ہے امام حسین علیہ السلام کے بچوں کی پیاس کا احساس ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بھی وہ جملہ جو میں نے کل کہا اور آج جو میں کہہ رہا ہوں, دونوں کو کمپیئر کیجیے گا. معرفت کے بغیر اگر آپ کو کوئی جنت دے رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے, اور معرفت کے بعد بہترین عمل جنت میں لے جانے کے لیے جیٹ جس کو کہیں آپ, مثلا راکٹ کی اسپیڈ سے بھی تیز آپ کو جنت میں لے جائے گا اور آپ کی زندگی کو کامیاب کرے گا, وہ امام حسین علیہ السلام پہ گریا. اتنا اہم ہے یہ آنسو, اتنی اہم یہ چیز, اس قدر جو ہے یہ اسٹرانگ ہے. یہ ٹھیک ہے, انسان کو پاک کر دیتا ہے. پہلا قطرہ آنسو کا روایت میں ہے کہ معرفت کے ساتھ پہلا قطرہ آنسو کا انسان کے گناہوں کو, اتنے دن ہم نے استغفار کیا نا, استغفر اللہ, خدا میرے گناہ کو معاف کر دے, خدا میرے گناہ کو معاف کر دے, خدا میرے گناہ کو معاف کر دے.
معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد پہلا قطرہ جو گرتا ہے انسان کی آنکھوں سے وہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو پاک کرتا ہے. حتیٰ روایت سنی سمندر کے پانی کے برابر جو قطرے ہوتے ہیں نا، یعنی اس کو قطروں میں تقسیم کیا جائے، اگر بحر کے مطابق بھی اس کے جو ہے وہ گناہ ہوں گے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. کب؟ جب معرفت کے ساتھ یہ آنسو نکلیں گے. اتنے اہم ہوتے ہیں. تو بس میں اپنی بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. یہ ماہ مبارک رمضان کیا ہے؟ یعنی خدا سے یہ ہم دعا کریں، خدا سے ہم یہ طلب کریں آج کے دن کہ خدا ہمیں فرائض کے بعد مستحبات کے ادا کرنے کی توفیق عطا. دوسری چیز ہمیں یہ توفیق عطا کہ ہم اپنے مسائل کو، حرام و حلال کو سیکھ سکیں. ہر انسان پہ واجب ہے، ہر انسان پہ اپنی زندگی کے مختلف مسائل کا سیکھنا ضروری واجب ہے. کوئی اسکیپ نہیں. کہیں آپ جا رہے ہیں، کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، آپ ہر جگہ جہاں بھی جائیں آپ کو وہاں کی زندگی سے متعلق مسائل حلال و حرام جاننا ضروری ہے. وقربنی فی خدایا، جو جتنے بھی وسیلے ہیں تیری بارگاہ میں، سب سے زیادہ وہ وسیلہ جو مجھے تجھ سے قریب کر دے وہ میرے لیے جو ہے فراہم کر دے. اے وہ خدا کہ جس کو سوال کرنے والے کتنے لوگ دنیا میں، ابھی اسی لمحے پہ لے لیجیے نا، دنیا بھر میں کتنی زبانوں میں ہر ایک جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ خدا کو پکارا، خدا کو پکارا. دعا میں کہتے ہیں اے وہ خدا کہ جسے بار بار مانگنے والوں کی مانگنے سے اس کو تھکن نہیں آتی، وہ مشغول نہیں ہوتا، وہ دوسروں سے بے توجہ نہیں ہوتا. بارگاہ خدا میں دعا خدا ہمیں توفیق عطا کر، اس ماہ مبارک رمضان کی توفیقات سے ہم بہرہ مند ہو سکیں، ہمارا نفس پاک ہو سکے، ہمارے اندر انسانی احساسات بیدار ہو سکیں اور ہم تجھ سے قریب اور نزدیک ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا اس مسئلے کو لے کے ایک سوال یہ آیا ہے اسرائیلی پروڈکٹس کو لے کے کہ مور دین 30-40% ایسے پروڈکٹس ہیں جن کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، یعنی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اور ہمارے مرجع وغیرہ ہیں اس کے اوپر کوئی حلال یا حرام کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے مراجع تقلید نے پہلے ہی فتویٰ دے دیا اس سلسلے میں، جہاں تک آپ کے لیے پاسبل ہے اوائڈ کرنا. میں ایگزامپل دوں، کافر کے ہاتھ کا کھانا حرام ہے، ہندو کے ہاتھ کھانا جو بھی کافر ہے، بت پرست ہے، مشرک ہے، یعنی کرسچن اور یہودیوں کے علاوہ ان کے ہاتھ کا کھانا حرام ہے. لیکن اگر انسان کے پاس کوئی چوائس نہ ہو، انسان پھنس جائے تو اتنی مقدار میں کھائے گا جتنی مقدار میں اس کی جان بچ جائے. تو یہاں بھی وہی مسئلہ، جہاں تک پاسبل ہو آپ اوائڈ کیجیے، آپ استعمال نہ کیجیے، آپ سبسٹیٹیوٹ تلاش کیجیے. ٹھیک ہے، اور جب ایک دم آپ کے پاس چارہ نہ ہو تو اتنی مقدار میں آپ کے لیے جائز ہے جتنی مقدار میں آپ کی مشکل برطرف ہو جائے. واللہ پہلے بھی مراجع تقلید فتویٰ دے چکے ہیں کہ اسرائیل کے وہ باقاعدہ یہودی، یعنی زیونسٹ خصوصاً، سارے یہودی میں جوڈاس بھی ہیں اس میں، وہ بہتر بھی معتدل بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، اسرائیل جو واقعا اس کے بنائے ہوئے پروڈکٹس جو ہیں جہاں تک انسان اوائڈ کر سکتا ہے کرے، اس پہ ضروری ہے. تو اس پہ مراجع فتویٰ ہے، اس پہ پہلے سے فتویٰ ہے مراجع تقلید. جی ہاں، آپ حضرات میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا یہ سوال تھا کہ بہت کنفلکٹنگ ویوز ہوتے ہیں اس بات میں کہ کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو جہنم کی آگ جو ہے چھو نہیں سکتی اگر آپ شرک نہیں کرتے ہیں تو، اور دوسرا ویو یہ ہوتا ہے، اور بہت سی دعاؤں میں اس کے ایٹریبیوٹس پڑھتے ہیں ہم تو اس میں لکھا رہتا ہے کہ نہیں، آپ کو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں یا یہ ساری عبادات کریں جس میں جہنم کی آگ آپ کو چھو نہ سکے. تو یہ دو کنفلکٹنگ ویوز کے بارے میں کچھ بتائیے. ایسے کیوں کہیں کہا جاتا ہے کہ شرک کے بیسس پہ ہی آپ جہنم میں جائیں گے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ایک دم نہیں جائیں گے جہنم میں، اور پھر ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے، تو پلیز اس پہ تھوڑا سا آپ بتائیے. دیکھیے سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ کچھ کیٹیگریز ہیں، لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ان میں سے ایک وہ جو مشرک ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایک وہ شخص جو مشرک ہے، جو خدا کا شریک قائل ہے، ٹھیک ہے، وہ جہنم میں جائے گا. ایک وہ شخص کہ جس نے جان بوجھ کے قتل کیا ہو کسی بے گناہ کا، ٹھیک ہے، کسی مظلوم کا جان بوجھ کے اس نے قتل کیا ہو، ٹھیک ہے، قتل عمد جس کو کہتے ہیں، یہ شخص بھی ہمیشہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، چاہے یہ مسلمان ہو یا نان مسلم. اب یہاں مشرک کی قید نہیں. جان بوجھ کے کسی کا قتل کرنے والا یہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اچھا، اب رہی بات کیا نام ہے، ایک شخص اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو ایک جہنم میں ہم فیہا خالدون کا مطلب ہمیشہ جہنم میں رہے.
یہ دو کیٹیگریز جو میں نے بتائی ہے، مشرک اور جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنے والے، یہ دو لوگ تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کے لیے کوئی واپسی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اگر کوئی مسلمان ہے تو دو صورت ہے، یا مسلمان گنہگار ہے یا مسلمان گنہگار نہیں. اگر مسلمان گنہگار ہے تو خالی مسلمان ہونا جو ہے اس کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتا. وہ جو گناہ کیا ہے، جس گناہ کی جو سزا ہے وہ بھگتے گا، یا دنیا میں یا آخرت میں. اگر دنیا میں نہیں بھگتا ہے تو آخرت میں بھگتے گا، ٹھیک ہے. ہاں ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے لوگ، کچھ دن کے بعد یہ جہنم سے واپس بلا لیے جائیں گے جب اپنی سزا کاٹ لیں گے. اب وہ وہاں کا کچھ دن اور ہمارے کچھ دن میں زمین اللہ کا ایک دن جو ہے کیا نام ہے، ان یومن مقدار ہو 50 عامن، کہ اللہ کا ایک دن جو وہ ہمارے 50 سال کے برابر، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جو دنیا میں گنہگار ہیں، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر انہوں نے گناہوں کا کمپنسیٹ نہیں کیا، توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا، جس پہ ظلم کیا اس کے ظلم سے معافی نہیں مانگی، اس کو اس کا حق نہیں لوٹایا، تو یہ جہنم میں جائیں گے. خالی مسلمان ہونا جہنم سے بچ نہیں سکتا آدمی. فرائض ان پہ واجب تھا، نہیں چھوڑا، فرائض کو ادا نہیں کیا، ترک کر دیا انہوں نے، تو یہ ان کو سزا ملے گی. اللہ کے یہاں اللہ عدل و انصاف کا تقاضا یہ کہ گنہگار کو وہ سزا دے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہے ہاں ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے، یہ طے ہے. اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں جانے سے بچے گا، لیکن ہاں اگر گناہ کیا ہے تو جہنم میں جائے گا. مرد ہے اگر فرائض انجام نہیں دیتا ہے تو جہنم میں جائے گا. اگر کوئی خاتون ہے اپنے فرائض انجام نہیں دیتی تو اس کو سزا بھگتنی پڑے گی. اللہ کے جو ہے وہ کیا نام ہے، اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں. عدل و انصاف وغیرہ پھر مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. بالعدل قامت السماوات والارض، اللہ کے زمین و آسمان کو جو اللہ نے کھڑا کیا ہے، اس کے پلرز جو ہے وہ عدل و انصاف. اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، ظلم نہیں برداشت کر سکتا، تو دوسروں پہ بھی ظلم نہیں کرے گا، اپنے بندوں پہ بھی ظلم نہیں کرے گا. یعنی مسلمان ہونا، جیسے ہم شیعہ ہیں تو ہمارے شیعہ ہونا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. میں امام شیعوں کے لیے بھی ابھی حدیث بتاتا چلوں. امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ، یا چھٹے امام کی حدیث ہے کہ تم جو ہمارے شیعہ ہو تو اس کو ڈونٹ ٹیک اٹ مثلا ایز گرانٹیڈ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا یہ تم کو اب جو ہے وہ سرٹیفکیٹ مل گیا نہ. مولا کائنات علیہ السلام جو ہے وہ اپنے چاہنے والے کے پاس پہنچے، اس بیمار تھا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا باقاعدہ جو ہے وہ، اور اس وقت وہ یعنی خلیفہ اور باقاعدہ کرسی پہ تھے. وہ شخص بہت خوش ہوا. تو مولا کائنات جاتے جاتے مولا کو انداز ہو گیا کہ آدمی بہت خوش ہو رہا ہے. مولا نے کہا کہ دیکھو تم یہ جو میں تمہارے پاس آیا ہوں عیادت کے لیے آیا ہوں، اس کو یعنی بہت خوش نہ ہو. میں آیا ہوں اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے، لیکن تمہاری نجات جو ہے وہ اس سے نہیں ہونے والی. تمہاری نجات اسی عمل سے ہوگی، تمہارے پہ جو فریضہ اس کو ادا کرو گے تبھی ہوگی. میں ایک اور ایگزامپل دوں، میں نے شاید بیان کیا. جناب معاذ بن جبل، ٹھیک ہے، رسول خدا ان کا انتقال ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا، ان کے جنازے پہ ننگے پیر گئے. ان کے اپنے دوست سے ابا اتر گئی تھی رسول خدا کی، بار بار گھوم گھوم کے ان کو جو ہے وہ آپ کی خدمت کریں کاندھا دے رہے تھے آپ. لیکن دفن کرنے کے بعد اصحاب سے کہا جلدی سے چلو، نکلو جلدی سے یہاں سے. لوگوں نے کہا کیوں؟ کیا رسول آپ فرماتے کہ ابھی ان کے قبر پہ عذاب نازل ہونے والا، عذاب قبر آنے والا، فشار قبر آنے والا. تو لوگوں نے تعجب کیا، یا رسول اللہ آپ نے ان کو اتنا کاندھا دیا، آپ نے ان کو دفن کیا، آپ نے سب کچھ کیا ان کے لیے، آپ ننگے پیر ان کے لیے آ گئے، اور پھر ان پہ عذاب قبر. کہنے ہاں یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں تھا، ان کا اخلاق اپنی وائف کے ساتھ اچھا نہیں تھا، بد اخلاق تھے، اپنے بچوں کے ساتھ بد اخلاق تھے. اسی طرح عورت کے لیے بھی، عورت بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بد اخلاق ہو، اس کا بھی یہ انجام ہو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم شیعہ ہیں، یا امام رضا نے صاف کہا ہم سے وابستگی تم کو نجات نہیں دے گی، بلکہ وابستگی کے بعد جو ہے وہ عمل نجات دے گا. ہماری ولایت بغیر عمل کے بیکار، عمل بغیر ہماری ولایت کے بیکار. یہ امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک میرے آپ کے سوال کا آنسر آپ کو مل گیا. جی ایبسلیوٹلی، شکریہ. جی مہدی صاحب، میرے خیال سے ہمارا ٹائم آلموسٹ اوور ہو گیا ہے. خدا میں دعا ہے انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق عطا کرے. کل کا دن شاید آخری دن ہو اس ماہ کا، اور ہم اس ماہ کی برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں. ہیلو جی فرمائیے. جی، پریگننٹ لیڈی ہے، ان کا روزہ چھوٹا ہوا ہے، تو ان کا کیا کفارہ اور پھر روزے کی قضا بھی ہے؟ نہیں کفارہ نہیں ہے ان کا. جب انشاءاللہ ولادت ہو جائے، ان کے کیا حالات صحیح ہو، یعنی مثلا ان کے رکھنا ممکن ہو جب، تو وہ اس کے بعد اسی سال کے اندر اگر وہ قضا کر سکتی ہیں تو قضا کریں گی. کفارہ یعنی کفارہ ان دا سینس ان کے اوپر کفارہ نہیں، فدیہ ہے. فدیہ وہ صورت میں ہے کہ جب اگلے سال ماہ پہلے تک وہ روزہ نہ رکھ سکتے. لیکن فار ایگزامپل اگر فرض کیجیے ماہ مبارک رکھ سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے،
ماہ مبارک سے پہلے ہاں تو وہ فدیہ بھی جی نہیں، صرف قضا والی، قضا ہے. صرف قضا. جی شکریہ. جی شکریہ بابا. دعا میں یاد فرمائے گا اللہ ہم سب کی عبادتوں کو انشاءاللہ. انشاءاللہ، اور جلد از جلد امام کا ظہور ہو اور ہم امام کی خدمت گزار بن سکیں انشاءاللہ. دعا میں یاد فرمائے گا. خدا حافظ.